الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وحسنتنا وطبیبنا وکریمنا ورعوفنا ومولانا محمد رسول اللہ وعلی آلہ وأہلہ وعطرتہ وأہل بیتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ وصلحاء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین وقال اللہ تبارک وتعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِ يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق معلما الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر اور اس سوشل لنک کے ذریعہ سے پوری دنیا سے سننے اور دیکھنے والے احباب محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہم ایک ولی کامل مرد کلندر کے آستانِ ناز پر حاضر ہیں۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں اپنے لمحات گزارے اور پھر اس کے بعد عید الفطر جیسا انعام وہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے عبادات کے اثرات و ثمرات۔ کیا جو ہم عبادات کرتے ہیں ان کے کچھ اثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں؟ اور اگر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور عبادات کا ہمیں جو اجر ہے، جو پھل ہے، جو ثمرات ہیں وہ کس صورت میں ملتے ہیں؟ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، چونکہ الحمدللہ تعالی ہم وہ موضوع پیش کرتے ہیں ہر جمعہ جس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بھئی عبادت کر لی، روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، حسنات، حج، بیت اللہ کی سعادت، یہ تمام چیزیں ہم نے کر لیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کرنے کے بعد کچھ ایسے اثرات ہیں جو ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں؟ اگر میری زندگی پر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے؟ ہونے چاہیے تھے، کیا ہونے چاہیے تھے یا نہیں ہونے چاہیے تھے؟ اور پھر اس کے بعد اس عبادت پر ہمیں اجر کیا ملتا ہے؟ کیا بخشش و مغفرت کی فقط نوید ہے یا اللہ رب العزت ہمیں بخشتا بھی ہے؟ حضرات گرامی قدر، پہلے ہم عبادت کا مفہوم سمجھیں گے کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے۔ تو ہر وہ کام جو کہ دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ بالکل سادہ اور واضح الفاظ ہیں، ہر وہ عمل جو دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے
اللہ رب العزت کی رضا جوئی، اللہ کی راضی کرنے کے حصول کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے جو ہم کرتے ہیں اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اب پھر عبادت کی اقسام ہیں، عبادت بدنیہ ہے، عبادت مالیہ ہے۔ کیا بدنی عبادت اور مالی عبادت میں کچھ اجر میں فرق ہے، یا کون سی شے ہے جو عبادت ہے اور کون سی شے جو عبادت نہیں ہے؟ تو بھئی بدنی عبادت، یہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو بدنی عبادت ہے، بدن کا وضو ہے، اور پھر سجدہ ہے، رکوع ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو بدن کی عبادت ہے، بدن کو ہم مشقت میں ڈالتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ ہے تو وہ مالی عبادت ہے۔ تو سمجھ یہ آئی ہے، حج ہے تو وہ مالی اور بدنی دونوں عبادتیں ہیں۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ بدنی عبادت یا مالی عبادت، دونوں میں سے جو بھی کی جائے وہ عبادت ہے۔ اب رضا جوئی تھی اللہ کی، خوشنودی ہے اللہ کی، راضی کرنا ہے اللہ کو۔ کیا یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا عبادت میں صرف اللہ راضی کرنا ہی مقصود ہے، یا اس عبادت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ بھائی ہم نے نماز پڑھ لی، عبادت تو ہے، لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ریاکاری کی ہے۔ یعنی دائرہ اسلام بھی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی نماز ہے، لیکن جب ہم نماز ادا کر رہے تھے تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ میری عبادت کو دیکھیں اور مجھے متقی کہیں، مجھے عبادت گزار کہیں۔ تو فرمایا گیا عبادت تو کر رہا ہے، رضا جوئی کا حصول تو ہے، لیکن اس پر تیرے اندر جو ریا کا عنصر پایا جاتا ہے، جو کسی کو دکھلاوے کے کا عنصر پایا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کی اگر تو رضا جوئی چاہتا ہے تو پھر ما سوی اللہ سے فارغ ہو جا، ما سوی اللہ سے فارغ ہو جا، اللہ رب العزت کی رضا جوئی کا حصول اپنے دل میں رکھ۔ روزہ رکھا ہے، اللہ کی رضا جوئی کا حصول، کسی غریب مستحق مسکین کی خدمت کرنی ہے تو اللہ کی رضا جوئی کا حصول، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر، 2 مقامات سے میں نے جو ہے وہ تلاوت کی ہے، ایک سورہ فاتحہ سے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہی نہیں، اور اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہے بھی کوئی نہیں۔ اور دوسرا 27واں پارہ ہے، اور رب کائنات خود فرماتا ہے سورہ زاریات کے اندر، رب فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ جن ہیں اور انسان ہیں، ان کا مقصود یہ ہے کہ میری عبادت کریں، میری عبادت کریں، میں نے ان کو بھیجا ہی اس لیے ہے۔ تو اس لیے وہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہر وہ عمل، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں صدقات و خیرات بھی ہے، اس میں لوگوں کی خدمت بھی ہے، اس میں لوگوں کو راضی کرنا بھی ہے، لیکن اس کا جو مقصود ہے وہ اللہ کی رضا جوئی ہو، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عبادت کے کچھ اثرات بھی بندے کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرماتے ہیں نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ عبادت۔ اب بے حیائی سے روکنا کیا ہے؟ کیا مسجد کے دروازے پر کوئی زنجیر پڑی ہوئی ہے کہ جب بندہ وہاں سے گزرتا ہے تو اس کو وہاں اس کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے، یا بے حیائی کو باندھ دیا جاتا ہے؟
حالانکہ نظر تو بندہ آتا ہے، نظر تو قالب آتا ہے، نہ حیا نظر آتی ہے نہ بے حیائی نظر آتی ہے۔ بھئی یہ قالب ہی نظر آ رہا ہے نا، وہ تو عمل ہیں، وہ تو عمل ہیں کہ عمل ہم کیسے کرتے ہیں۔ تو نماز بے حیائی سے ایسے روکتی ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں آیا تو باہر نکلا مسجد سے تو کہیں اس سے جھوٹ سرزد ہونے لگا، کہیں اس سے غیبت سرزد ہونے لگی، کہیں اس سے جناب کوئی گناہ سرزد ہونے لگا، تو فوراً جھٹ سے دل میں خیال آیا کہ ابھی ابھی تو میں اپنے رب سے صراط مستقیم مانگ کر آیا ہوں، ابھی ابھی تو رب کی بارگاہ سے آیا ہوں، ابھی دوبارہ اس کی بارگاہ میں نے پیش ہونا ہے، تو بندہ اس گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ بندہ ان گناہوں سے، ان غفلتوں سے، ان ہرزہ سرائیوں سے، ان کج فہمیوں سے، ان نقائص سے، ان برائیوں سے رفتہ رفتہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس امر پر بالفرض مثال کے طور پر بندہ گزر رہا تھا گلی میں سے، روڈ پہ سے گزر رہا تھا، وہاں گندا پانی تھا، جب یہ گزرنے لگا تو فوراً دل میں خیال آیا کہ لباس پاک ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، اگر اس کے چھینٹے لباس پر پڑ گئے تو لباس ناپاک ہو جائے گا، تو بندہ فوراً اس کو سمیٹ لیتا ہے۔ خیال میں کیا تھا؟ عبادت۔ اب یہ عبادت کے اثرات ہیں جو بندے پر مرتب ہو رہے ہیں۔ پھر بندہ کوئی بھی گناہ کرنے لگا، یاروں دوستوں میں بیٹھ گیا، لیکن فوراً یہ خیال آیا کہ میں نے ابھی ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، وضو سے ہوں، اگر میں ان میں بیٹھا تو وضو ٹوٹ جائے گا، پھر وضو کروں گا، تو لہٰذا میں اتنا وقت با وضو ہی رہنا چاہوں گا۔ تو یہ اثرات بھی اس بندے پر مرتب ہوئے۔ اب وہ بندہ نمازی، وہ بندہ عبادت گزار، وہ بندہ صالح جب اعمال میں وہ عمل کرتا رہا تو رفتہ رفتہ ہوا کیا، لمحہ بلمحہ ہوا کیا کہ اس بندے کے اندر تقوی آنا شروع ہوا۔ حالانکہ جو عبادت کا حصول ہے وہ تقوی ہے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے لگا۔ کیا؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے لگا۔ ہم نے دیکھے نا ابھی رمضان گزارا ہے، تو رمضان کے فوراً بعد دل میں خیال کیا رہا کہ یار میں نے جیسے رمضان گزارا ہے ویسے اگلے 11 مہینے بھی گزاروں۔ اب چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا شروع ہوا۔ جب چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے لگا تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بڑے گناہوں سے بچنے لگا۔ بھئی بشر ہیں، فرشتہ کوئی نہیں، لیکن کوشش ٹرائی اگین پڑھایا جاتا ہے کہ دوبارہ کوشش کرو، دوبارہ کوشش کرو۔ عرفاء نے لکھا ہے کہ توبہ کرتے ہو نا، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، آخر بشری تقاضے موجود ہیں، نسیان ہے بندے کے اندر۔ اگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو فرمایا فوراً یہ نہیں کہ گناہ پر ڈٹ جاؤ پھر آ کر توبہ کرو رب کی بارگاہ میں۔ تو 2 4 5 مرتبہ جب یہ عمل رہے گا تمہارے ذہن میں، یہ دل میں بات بیٹھ جائے گی کہ میں عبادت کرنا چاہتا تھا، میں عبادت کرنے والا ہوں، میں نے ابھی مسجد میں جانا ہے، میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے، میں نے ابھی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ تو ہوگا کیا کہ رفتہ رفتہ لباس کی پاکی انسان کے اندر آنا شروع ہوگی۔ جب لباس کی پاکی انسان کے اندر آنا شروع ہوگی تو لمحہ بلمحہ وقت یہ آئے گا کہ دل کی پاکی بھی نصیب ہو جائے گی۔ بھئی لباس کی پاکی کے بعد زبان کی پاکی کی طرف بندہ آئے گا۔ بندہ کہتا ہے میں یار جھوٹ نہیں بولوں گا، چغلی نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، میں کسی کو گالی نہیں دوں گا۔ کیوں بھائی؟ بندہ کہتا ہے میں اس زبان سے قرآن پڑھتا ہوں، میں اس زبان سے رب کی بارگاہ میں جا کر صراط مستقیم طلب کرتا ہوں۔ تو جب ہم نے عبادت کا انہماک حاصل کر لیا، عبادت کی خشیت، عبادت کی للہیت کو حاصل کیا، تو ہوا کیا کہ لمحہ بلمحہ عبادت ہم کرتے رہے، عبادات کا حسن ہمارے قالب سے نکلتا رہا۔ بھئی ایک بندہ ہے وہ داڑھی رکھ لیتا ہے تو اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، ہر بندہ اس کو عزت سے بلاتا ہے،
ہر بندہ اس کی عزت کرتا ہے۔ اسی طرح جو نمازی بندہ ہے، جو عبادت گزار ہے، اللہ رب العزت کا اصول ہے، رب کسی کو رسوا نہیں کرتا، رب کسی کا اجر نہیں رکھتا۔ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں آنے کا سلیقہ شروع کر دیتا ہے نا، طریقہ شروع کر دیتا ہے، آنا جانا شروع کر دیتا ہے، میرا رب اس بندے کو عزتوں سے نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ حقیقت بات ہے، اصول ہے، یہ بڑی تجرباتی اور مشاہداتی بات میں بتا رہا ہوں۔ ہمارے عرف عام میں اصول ہے، ہم کہتے ہیں، اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا بار بار رشتہ داروں کے گھروں میں نہیں جانا چاہیے۔ اولاد پوچھتی ابا جی کیوں؟ تو اس سوال کا جواب بندہ یہ دیتا ہے کہ بار بار جانے سے عزت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم یہ اولاد کو آپ سمجھاتے ہیں کہ بار بار ہمسایوں کے گھروں میں نہیں جانا چاہیے۔ اولاد پوچھتی ہے کیوں؟ تو والد کہتا ہے بیٹا اس سے عزت کم ہوتی ہے۔ دنیا کا اصول ہے کہ دنیا داروں کے دروازے پر بار بار جاؤ تو عزت کم ہوتی ہے، میرے رب کا یہ اصول ہے کہ رب کی بارگاہ میں بار بار آؤ تو عزت زیادہ ہوتی ہے۔ میرا رب عزت بڑھا دیتا ہے، میرا رب اس بندے پہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ وہ بندہ، لوگ کہتے ہیں یار بڑا نمازی بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے۔ اچھا یہ تو تھی دنیا کی عزت، دنیاوی اثرات، کہ اس بندے پر وہ اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ مسجد میں تشریف لاتے تو مولانا روم نے اس کی عکاسی یوں کی ہے کہ رنگ زرد و آہ سرد و چشم تر۔ کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ فاتح خیبر ہیں، حیدر کرار ہیں، شجاعت کا تاجدار ہیں، آپ اسد اللہ ہیں، آپ حیدر و صفدر ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ جب مسجد میں آتے ہیں تو رنگ زرد پڑ جاتا ہے، آنکھیں سرد ہوتی ہیں، اور جو ہے آہیں سرد ہوتی ہیں، آنکھوں سے چشمان مقدس سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں یہ بارگاہ کس کی ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ بارگاہ کس کی ہے؟ یعنی سمجھ یہ آئی، پتہ یہ چلا کہ اگر اس بارگاہ میں آنا ہے تو اس بارگاہ کے اصول یہ ہیں، ضوابط یہ ہیں، اس بارگاہ کا طریق یہ ہے، اس بارگاہ کا اسلوب یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے یہ سمجھا دیا کہ یہ رب کی بارگاہ ہے۔ اچھا عام روٹین میں، عام حالات میں اگر شاگرد استاد کے پاس آئے تو وہ ادب کے ساتھ کس طریقے سے محبت سے آتا ہے، سلیقہ داری سے آتا ہے۔ مرید اپنے شیخ کے پاس آئے تو کس طرح ادب و آداب سے آتا ہے۔ بیٹا والد کے پاس آئے تو کتنے ادب سے آتا ہے۔ تو جو رب کی بارگاہ ہے، جو بندے اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، کیا وہاں کوئی اسلوب نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی ادب نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طریقہ داری نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی وضع داری نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی اصول نہیں ہے؟ تو حضرات گرامی قدر، دنیا کے تقاضوں میں اگر اصول رکھے جائیں تو رب وہ بے نیاز خالق ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی بارگاہ نہیں ہے، اور بندوں پر سب سے بڑا حق جو ہے ان کے رب کا ہے، اور اس رب کی بارگاہ میں جب ہم آتے ہیں تو وہاں بھی اصول ہیں، وہاں بھی ضوابط ہیں، وہاں بھی طریق ہیں۔ تو یہی عبادت کا حسن ہے کہ جب بندہ عبادت گزار بنتا ہے تو دن بدن، لمحہ بلمحہ اس کے ظاہری بدن پر بھی، اس کے ظاہری جسم پر بھی، اس کے ظاہری جو ہے وہ معاملات زندگی پر بھی ایک حسن آتا ہے، ایک ادب اور ایک کیفیت آتی ہے۔ جب ظاہری حسن آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر ایک باطنی حسن بھی پیدا ہوتا ہے، ایک باطنی کیف بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو عبادات کا حسن ظاہر یہ ہے کہ بندے کا قالب سنور جائے اور محبتوں کے سانچے میں ڈال جائے، محبتوں کے سانچے میں ڈال جائے۔ اور دیکھیں حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے۔ ایک خاتون نے جا رہی تھی، راستے سے گزر رہی تھی، ایک شخص نے اسے دعوت گناہ دی۔ اس نے کہا میں تم پر فریفتہ ہوں، میں تمہیں دعوت گناہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ایسا کرو،
40 دن کے لیے عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھو اور اس کے بعد میں تمہاری دعوت کو قبول کر لوں گی۔ اب وہ 5 وقتہ نمازوں میں 40 دن کے لیے عمر فاروق کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر کہتا کیا ہے پیچھے اس امام کے، میرے جیسا گنہگار امام نہیں، عمر فاروق جیسا امام ہے، قربان جاؤں۔ فجر میں آیا، ظہر میں آتا ہے، عصر میں آتا ہے، عبادات کے اثرات کیا ہیں، عبادت کرتا ہے۔ جب 40واں دن ہوا تو وہی عورت اسی چراہے اسی چوک میں کھڑی ہے، اسے کہتی ہے تم سے وعدہ تھا، میں یہاں حاضر ہوں۔ اس نے کہا تم سے وعدہ اپنی جگہ، لیکن اب 40 دن عمر فاروق سے قرآن سن بیٹھا ہوں، اب 40 دن عمر فاروق کی اقتداء میں نمازیں ادا کر بیٹھا ہوں۔ تو وہ گنہگار جب 40 دن عمر فاروق کے پاس آ کر نماز پڑھتا ہے تو عبادت کے اثرات اس کے ظاہری قالب پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اور صرف ظاہری قالب تک نہ رہے بلکہ اس کے قلب کو بھی ستھرا اور اجالا کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، عبادت کا حسن یہ ہے کہ عبادت انسان کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے، عبادت انسان کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے، یہی اثرات ہیں۔ بھئی سب سے پہلے عبادت نے انسان کے لباس کو پاکیزہ کر دیا، عبادت نے انسان کی نگاہوں کو پاک کر دیا، عبادت نے انسان کے کانوں کو پاک کر دیا، عبادت نے انسان کے قلب و قالب کو پاک کر دیا۔ اب جوں جوں وہ پاک رہنے لگا تو ظاہری پاکی نے اسے باطنی طہارت عطا فرما دی، ظاہری پاکی نے اسے اس کے باطن کو پاک کر دیا۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ عبادات کا حسن ہے، ظاہری حسن۔ اب آئیے کیا عبادات کے ثمرات کیا ہیں؟ اب ظاہری حسن لینے کے لیے بھی یہاں ایک بات میں پیش کرنا ضروری چاہوں گا کہ ہم جب تلاوت کرتے ہیں، نماز کے اندر قرات کرتے ہیں، تو ہم ان الفاظ کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ اگر ہم ان کو سمجھ لیں، مسجد کے قاری صاحب کے پاس آ کر اگر ہم خود نہیں پڑھے، ہمارا بیٹا پڑھا ہے، تو بیٹے کو پاس بٹھا کر وہ جو نماز کا قاعدہ ہے، جو نماز کا قاعدہ ہے، نماز کا کتابچہ ہے، اس کو سامنے رکھوا لیں اور بیٹے سے کہیں کہ عربی بھی پڑھتے جاؤ، اس کا ترجمہ بھی پڑھتے جاؤ۔ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، تو جب بیٹا یہ پڑھے کہ تم پڑھ رہے ہو سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تو بندے کو سمجھ آئے کہ میں کس طریقے سے اپنے رب کی پاکی کا اعلان کر رہا تھا، اپنے رب کی تقدیس کر رہا تھا، توصیف کر رہا تھا۔ دوسرا پھر بیٹا کہے کہ ابا جی اس پہ لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو مہربان ہے، جو رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، وہی یوم جزا کا مالک ہے۔ اب یہ جب ہم نے ترجمہ سنتے گئے، اور اگر ہم پڑھ سکتے ہیں خود تو نماز کا قاعدہ لیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اب ترجمہ پڑھنے کے بعد جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے سربسجود ہونے کے لیے، تو پھر جب آپ پڑھیں گے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر جب آپ کو یہ سمجھ آئے کہ رکوع میں جب جا کر میں کہتا ہوں سبحان ربی العظیم تو اس کا مطلب کیا ہے، جب میں سجدے میں جا کر کہتا ہوں سبحان ربی العالی تو اس کا مطلب کیا ہے، تو پھر اس وقت ہماری عبادات کا حسن جو ہے وہ ہمارے قلب و قالب پر 100 گنا زیادہ بڑھتا جائے گا، 2 گنا 4 گنا نہیں میں بات کر رہا، 100/100 100%۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو سمجھ لیا۔ ابھی ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو رٹے والی، ابھی ہم اخلاص پڑھتے ہیں تو رٹے والی، ابھی ہم تسبیحات پڑھتے ہیں تو رٹے والی۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، عبادت حسن تب دیتی ہے جب عبادت کو سمجھ لیا جائے، جب عبادت کی معرفت مل جائے۔ یہ بہت ضروری پہلو ہے۔ گزشتہ جمعہ ہمارا یہی موضوع تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اب یہاں عبادات کو سمجھنا بھی تو ہے
کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں یہ بدنی عبادت ہے یا مالی عبادت ہے؟ کیا میں جو 10 روپے 50 روپے خرچ کر رہا ہوں واقعتاً یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا میرا جو عمل ہے یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو عبادت کب بنتا ہے؟ تو عبادت تب بنے گا جب حصول اللہ کی رضا جوئی ہوگا، حصول اللہ کی رضا جوئی ہوگا۔ بھئی ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، کھانا کھانا بھی عبادت ہے، لباس پہننا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، صبح سے لے کر شام تک دکانداری کی ہے وہ بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کی خدمت کی ہے وہ بھی عبادت ہے، رذائل سے پاک رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، رذیلہ اور ذمیمہ سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے یہ بھی عبادت ہے، سیئات سے اجتناب کیا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ حسنات میں مشغول رہے، گو عمل نہیں کر رہے، خیال کو مشغول رکھا تو یہ بھی عبادت ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات میں آپ کو پیش کر گیا ہوں، خیال کو مشغول رکھا، یعنی خیال کے اندر بھی اللہ کے سوا کوئی نہ آئے تو یہ عبادت ہے، اور سوچتے رہے، کیا سوچتے رہے نیکیوں کا تو یہ بھی عبادت ہے۔ گناہ، اللہ اتنا مہربان ہے بندے پر کہ انسان گناہ کر کے فارغ ہو جائے، گناہ سے مڑ جائے، گناہ کر کے واپس پلٹے تو گناہ لکھا جاتا ہے۔ میرا رب اپنے بندے پہ اتنا مہربان ہے کہ نیکی کا سوچے تو لکھ دی جاتی ہے، سوچ لیا، فرمایا لکھ دی، نیکی کی نہیں ابھی سوچی ہے تو لکھ دی جاتی ہے، گناہ سوچا ہے تو لکھا نہیں گیا، گناہ کی طرف چل پڑا تب بھی نہیں لکھا گیا، رب کہتے ہیں ابھی مڑ جائے گا، ابھی باز آ جائے گا، ابھی شاید یہ پلٹ جائے، اور جب گناہ کر چکا تو تب لکھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نیکیوں کا، عبادات کے اگر اثرات زندگی پر مرتب نہیں ہو رہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ ہماری عبادت میں کوئی فرق ہے، عبادت کی قبولیت میں بھی فرق ہے کوئی، اور عبادت کرنے پر بھی فرق ہے، اور اگر اثرات آپ کی ظاہری زندگی پر مرتب ہو رہے ہیں تو پھر یہ دن بدن سمجھتے جائیں عبادات قبول ہو رہی ہیں، عادات قبول ہو رہی ہیں۔ اگلا آتا ہے ثمرات کیا ہے، اس پر اجر کیا ہے؟ تو جب رب نے فرما دیا ہے کہ میں نے بندوں کو، انسانوں کو، جنوں کو بھیجا اس لیے ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور میری عبادت پر اجر کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میں ان کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ اتنا مہربان ہے رب، فرمایا کہ میں ان کی بخشش فرما دیتا ہوں، میں ان پہ کرم فرما دیتا ہوں۔ حضرات پہلے تو یہ تھا کہ ثمرات ظاہری زندگی پر آئے، اب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد اس کے ثمرات جاری ہوئے۔ یار ابھی بھی ہم اگر عبادات سے دور رہیں تو پھر اس میں ہمارا قصور ہے، ہم یہ کہیں کہ اللہ توفیق نہیں دیتا۔ بھئی اللہ نے تو واضح فرما دیا ہے کہ میرے جو بندے ہیں جو صاحب ایمان ہیں ان کو میں نے عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، فرمایا میں نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن وہ لوگ جب دنیا پہ رہے، ظاہر زندگی میں رہے، اس دنیا میں رہے، تو ہم نے اس کے لباس کو، اس کے کردار کو، اس کے قالب کو ستھرا کر دیا، اور ہم نے اس کے اثرات اس کی ظاہری زندگی پر مرتب فرما دیے۔ دوسرا فرمایا یہ تو اثرات مرتب ہوئے، اب ثمرات کیا ہے کہ بندہ چلتا پھرتا ہے، ہم نے اس کو تقوی کی دولت عطا کر دی ہے۔ بندہ چلتا پھرتا ہے، ہم نے اسے تقوی کی دولت عطا کر دی،
ہم نے اسے نیکیوں کا مرکہ بنا دیا، ہم نے اس کے وجود کو بابرکت بنا دیا، اور جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو ہم نے اس کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ اور رب فرماتا ہے عبادت کے ثمرات میں قبر کوئی روشن نہیں کیا، حال یہ بن گیا کہ بندہ حشر کے میدان میں بھی آیا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ بھئی یہ ثمرات ہی تو ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت روز محشر پہچانی جائے گی۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا ان کے جو اعضائے وضو ہیں یہ چمک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اعضائے وضو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ اور یار عبادت تو اپنی جگہ ہے، عبادت کے لیے ہم نے وضو کیا تو فرمایا حشر میں حال یہ ہوگا کہ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور دنیا میں حال یہ ہے فرمایا کہ اس کے گناہ صاف کیے جا رہے ہیں۔ یہ پانی کے قطرے گرتے ہیں نا وضو کے بعد، پانی کے جو قطرات ہماری داڑھی کے خلال کی وجہ سے داڑھی کے بالوں سے گریں یا چہرے سے گریں، فرمایا ایک ایک قطرہ گرنے پر تمہارے گناہ معاف کر رہا ہوں، ایک ایک قطرہ گرنے پر تمہارے گناہ معاف کر رہا ہوں۔ فرمایا تو عبادت کے لیے سفر کر کے آ رہا تھا، میں نے ایک ایک قدم کے بدلے تمہارے گناہ معاف کر دیے، تجھے اجر دیا، اور حال یہ کیا کہ زندگی بھر لوگ تجھے، اچھا بندہ حج کرتا ہے، جی حج کرتا ہے تو حج عبادت ہے، مالی اور بدنی دونوں عبادتوں کا مرکہ ہے۔ حج بندے نے کیا، عبادت بندے نے کی، اب ساری زندگی اللہ رب العزت نے اس بندے کو یہ انعام دے دیا، سارا زمانہ اسے حاجی صاحب کہتا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے نا حاجی صاحب، خالی حاجی بھی نہیں کہتے۔ بھئی دیکھیں عبادت کا حسن ہے، میں آپ کو نماز پڑھاتا ہوں تو ہر بندہ امام صاحب کہتا ہے، قاری صاحب کہتا ہے، کوئی بھی استاد ہے تو ہر بندہ اسے استاد صاحب کہتا ہے، قاری صاحب کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دین سے جڑ گئے، ہم دین سے جڑ گئے۔ اسی طرح جو بندہ ایک دفعہ حج کر کے آتا ہے تو لوگ اسے حاجی صاحب کہتے ہیں، اس کا نام کوئی نہیں بلاتا۔ تو زندگی میں اس بندے کو یہ عزت ملتی ہے تو مرنے کے بعد بھی تو اس کے لیے اجر ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر، آج کی ہم نے اس گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ ہم نے عبادات کا شغف رکھنا ہے، عبادات کا حصول اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے، اور ہر عمل کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ کروں جو عبادت ہے۔ یعنی یہ پوری گفتگو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کون کون سے اعمال عبادات ہیں، تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے ہم وہ عمل کریں جو عبادت ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس عبادات کے جو اثرات ہیں وہ ہماری زندگی پہ آ رہے ہیں، ہمارا قلب و قالب سنور رہا ہے، ہمارے جو زندگی ہے وہ جو ہے وہ سمر رہی ہے کہ نہیں، ہمارا لباس، ہمارے افکار، ہمارے اقوال، ہمارے افکار وہ پاکیزہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ اگر ہو رہے ہیں تو عبادات قبولیت کی طرف ہیں، اگر نہیں ہو رہے تو پھر ہم اپنی عبادات کو درست کریں کہ کمی کہاں ہے، نقائص کہاں ہیں، ہم ان کی درستگی کی طرف بڑھ جائیں۔ تو حضرات گرامی قدر، اپنے آپ کو عبادات میں ہم نے مستعد رکھنا ہے، اس شغف میں رہنا ہے، اس حصول میں رہنا ہے کہ اور ہر عمل ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور عبادت ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیں، نماز کے